السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وألف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ألفت بین قلوبہم ولکن اللہ ألف بینہم انہ عزیز حکیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج ہفتہ کا دن ہے 22 ربیع الثانی 1441 ہجری، 21 دسمبر 2019 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی مقدس کتاب قرآن مجید، نواں پارہ سورت الانفال، اور اس سورہ مبارکہ کی 63ویں آیت مبارکہ۔ اس سے قبل کہ میں اس آیت مبارکہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں آپ کو سمجھا دوں کہ اس آیت مبارکہ کا تعلق سابقہ آیت مبارکہ کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے آخری الفاظ یاد کیجئے، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں جنہوں نے اپنی مدد کے ساتھ آپ کی تائید فرمائی اور ایمان والوں کے ساتھ آپ کو تقویت عطا فرمائی۔ پھر فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ لو انفقت، اگر آپ خرچ کر دیتے، ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعاً، سارے کا سارا، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں کے درمیان الفت نہیں ڈال سکتے تھے۔ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ رب العزت نے الف بینہم، ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ انہ، بے شک اللہ رب العزت، عزیز، غالب ہیں، حکیم، حکمت والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں کے درمیان الفت پیدا فرما دی۔ اگر آپ دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، مگر اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا فرما دی۔ بلا شبہ رب کائنات غالب اور حکمت والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یقینی طور پر یہ بات ہم سب کے سامنے ہے کہ معاملہ مکہ کا ہو یا مدینہ کا، اہل مکہ ہو یا اہل مدینہ، ان کے آپس میں معاملات بہت زیادہ الجھے ہوئے تھے۔ خاص طور پر اوس اور خزرج، انصار کے دو قبیلے تھے، اور یہ اوس اور خزرج ایک طویل عرصے سے آپس میں لڑتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن رب کائنات نے اپنی رحمت فرمائی، اپنا کرم فرمایا، اپنا فضل فرمایا کہ رب کائنات نے ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، اور الفت اس انداز سے ڈالی کہ قرآن میں رب کائنات نے 130ویں آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی نازل فرمائی، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر بطور انعام کے نازل فرمائی۔ جب تم دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے تمہارے لیے اپنی آیات مبارکات بیان فرماتے ہیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پھر اس آیت مبارکہ کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث لے کر آئے ہیں کہ غزوہ حنین کے مال غنیمت کی تقسیم پر جب انصار صحابہ کے دلوں کے درمیان کچھ باتیں آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا،
یا معاشر الانصار الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا جب میں تمہارے پاس آیا تو اس وقت تم گمراہی کے راستے پر نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی؟ وعالۃ فاغناکم اللہ بی، اور میں جب تمہارے پاس آیا تو تم کنگال تھے، غربت تھی، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں مال عطا فرمایا۔ وکنتم متفرقین فالفکم اللہ بی، تم آپس میں ایک دوسرے سے الگ تھے، جدا تھے، لڑائیاں کر رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ تو یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، اور اس لیے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، عزیز کا معنی غالب، جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے رب کائنات اس کو کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں لوٹاتے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت میں، اپنے افعال میں، اپنے احکامات میں حکیم ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کون سا کام کس وقت کرنا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک اور روایت سیدنا عبداللہ بن عباس سے لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے قطع رحمی عام تھی، نعمتوں کا انکار ہو رہا تھا، لیکن رب کائنات نے اپنا فضل و کرم فرمایا، مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور پھر اسی حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کافی ساری روایات لے کر آئے ہیں، ان میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دلوں کے درمیان قربت ڈال دیتے ہیں نا تو پھر کائنات کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہیں سکتی۔ اور امام مجاہد بن جبر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ دو محبت کرنے والوں کے درمیان الفت ڈال دیتے ہیں تو جب اللہ کی رضا کے لیے دو شخص آپس میں محبت کرتے ہیں اور آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ان کی غلطیاں اس طرح گرنا شروع ہو جاتی ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں خشک درختوں کے پتے گرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس مفہوم کی اور بھی کافی ساری روایات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، اور یہ جو بات ہے نا کہ آپ زمین کے تمام خزانے بھی خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں کے درمیان الفت نہیں ڈال سکتے تھے۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ یہ رب کائنات کا خاص فضل و کرم اور خاص رحمت تھی۔ میں نے جس طرح آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے بہت ساری روایات نقل فرمائی ہیں، اور پھر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ایک روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے طبرانی کے ذریعے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح جس طرح خشک موسم میں، خزاں کے موسم میں، پت جھڑ کے موسم میں درختوں سے خشک پتے ہوا کے ذریعے گرتے ہیں۔ بڑی بلیغ قسم کی مثال دی نبی علیہ السلام نے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح خزاں کے موسم میں پتے گرتے ہیں، موسم خزاں کا ہو، خشکی کا موسم ہو، اور پھر اس خشک موسم میں تیز ہوا چل رہی ہو، تو جس طرح اس تیز ہوا میں خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے گرتے ہیں، اس طرح جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ان کے گناہ مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور فرمایا ان کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ صغیرہ گناہوں کے حوالے سے ہے۔ تو تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی تھا